آپ اچھا کام کرنے والے بنیں، آپ کے لیے آسانیاں اللہ پاک خود پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ان کو نہیں، جو ہمارے مڈل کلاس کے جو پرائیویٹ سکولز ہیں، ان کو فائنینشلی بہت پرابلمز ہیں۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آپ نے یہیں سے اٹھا کے عقاب کو اپنے مونوگرام میں لگایا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس سے بیٹر جو مجھے ملے گا میں وہ سٹیپ لے لوں گا۔ تو سیل میں رہا ہوں تقریباً، پاکستان ایئر فورس کی سیل میں 2 مار بچے ہیں، نادار بچے ہیں، ان کے لیے کوئی سیٹ اپ یا کوئی پیکج وغیرہ بنایا ہوا ہے؟ رہا ہوں۔ ہماری طرح کے پرائیویٹ سکولز کے نہ پڑھ رہے ہیں، شہروں والے وہ جو بہت ہائی فائی جنری کے لیے ہیں اسکول، وہ تو ایلیٹ سکولز ہیں، وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان میرا نہیں خیال ہے کہ نیئر فیوچر میں اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو سکتی ہے۔ تو ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ نہیں جی مخلوط تعلیم ہو ہی نا، یہ انتہائی رانگ ہے۔ آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، بڑی کلاسز میں کیا فیمیل پروفیسرز نہیں ہیں؟ آپ کا سٹینڈرڈ نیچے آ گیا ہوا ہے کافی۔ آپ کو وہ لکھائی بہت اچھی لگنے لگی۔ تو یہ جو آپ نے ادارہ بنایا، اس کی ابتدا کی، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کا نگاہ جو ہے وہ تھی کہ ایجوکیشنل کمپلیکس جو ہے وہ اپنے علاقے کے اندر بنانا ہے، تو اس میں آپ کو بنیادی طور پہ کیا پریشانیاں، رکاوٹیں آئی ہیں اپنے اس گول کو اچیو کرنے میں؟ جہاں تک آپ پہنچے ہیں، جتنے قدم آپ چل چکے ہیں، ان پچھلے قدموں کے اندر کون سی ایسی علاقے کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے مشکلات ہیں کہ وہ اگر نہ ہوتی تو آپ کی تھوڑی سی جو ہے رفتار تیز ہو گئی ہوتی؟ دیکھیں جی، ایک تو زندگی ہے ہی جہاد مسلسل کا نام۔ اگر آپ کہیں کہ رکاوٹ سے پاک کوئی بھی کام ہو تو پھر تو اس کام میں ترقی ہے ہی نہیں۔ ترقی ہمیشہ ہی اسی کام میں ہے جس میں رکاوٹ ہو۔ علاقے کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ اچھا کام کرنے والے بنیں، آپ کے لیے آسانیاں اللہ پاک خود پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے ہاں ایک جو ہنڈرنس آئی ہے، وہ ہنڈرنس آئی ہے اس کووڈ کی وجہ سے۔ کووڈ کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا ہر طبقہ متاثر ہوا ہے، اور چاہے ٹرانسپورٹرز حضرات کو دیکھ لیں، چاہے دکاندار حضرات دیکھ لیں، چھوٹے دکاندار مرچنٹ خاص طور پہ، اور شادی حال والے دیکھ لیں، اسی طرح ہی جو سکولز والے ہیں، اور خاص طور پہ پرائیویٹ سکولز والے، جو چھوٹے سکول تھے، جن کا کوئی سائیڈ بزنس نہیں تھا، جن کے پاس کوئی بہت زیادہ سرمایہ اکٹھا نہیں تھا، وہ سب بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور ان سے اٹیچ جو لوگ تھے، چاہے ان کی کینٹینز والے ہیں، چاہے رکشاز والے ہیں، چاہے پرائیویٹ سکول ٹیچرز ہیں، یہ طبقہ جو کووڈ کے 2 سال چلے نا، اس 2 سال میں بہت متاثر، فائنانشلی آپ کہہ رہے ہیں؟ فائنینشلی بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ فائنانس جو ہے پرائیویٹ سیکٹرز کا، اور ہمارے جو مڈل کلاس پرائیویٹ سیکٹر ہے، ایک کریم پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کہ ویل ٹو ڈو ہوتے ہیں، جن کو یہ فائنانس کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو نہیں۔ جو ہمارے مڈل کلاس کے جو پرائیویٹ سکولز ہیں، ان کو فائنینشلی بہت پرابلمز ہیں۔ کووڈ کے اندر آئیں، اس وجہ سے کمر ٹوٹی ہے ہر ایک کی، اور پھر وہ جو کمر ٹوٹی ہے وہ ابھی تک سیدھی نہیں ہو پا رہی، جو آگے اخراجات بہت برڈن کے حساب سے بڑھتے جا رہے ہیں، فیس اس حساب سے بڑھ نہیں سکتی۔ والدین کی کیپیسٹی بھی کم ہو گئی ہوئی ہے، والدین بھی پریشان ہیں، اور یہ صرف ایک ہنڈرنس ہے۔ لیکن ہمیشہ میں شعر اکثر بچوں کے سامنے، بچوں کی تربیت کے لیے بھی کہتا ہوں کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ شعر جب میں کراس کنٹری کا پلیئر تھا، اس وقت بھی اسی شعر سے بہت ہمت بنتی تھی میری نا، کہ جب بھی تھک جاؤ، جب بالکل ہی بس اب نہیں کچھ ہوتا، اس وقت پھر یہی شعر یاد کر لیں کہ یہ جو باد مخالف ہے، یہ تو تجھے اونچا اڑانے کے لیے چل رہی ہے، روکنے کے لیے نہیں چل رہی۔ یہ آپ نے عقاب کا ذکر کیا ہے، تو یہ آپ نے یہیں سے اٹھا کے عقاب کو اپنے مونوگرام میں لگایا ہوا ہے؟ مونوگرام جو ہے میری پاکستان ایئر فورس کے ساتھ محبت ہے۔ پاکستان ایئر فورس کو چاہے چھوڑ بھی دیا ہے، لیکن پاکستان ایئر فورس جو ہے میرا آئیڈیل ہے، اور اس کا سسٹم ایکسیلنٹ سسٹم، اور جو خوبیاں میرے اندر پالش ہوئی نظر آتی ہیں، وہ پاکستان ایئر فورس کی دی ہوئی ہیں۔ اسی لیے یہ عقاب جو ہے یہ پاکستان ایئر فورس کا عقاب ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر رنگ جو ہیں وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بھر دیے گئے ہیں۔ اور ایک جو پیچھے بات ہم نے کی ہے نا، اس میں ایک بات اور میرے ذہن میں آئی ہے، وہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے۔ آپ نے کہا کہ جب آپ ایئر فورس کے اندر گئے ہیں، وہ آپ کا 25 سال کا ٹارگٹ نہیں تھا کہ میں نے یہ ساری جاب کرنی ہے۔ آپ نے کہا کہ اس سے بیٹر جو مجھے ملے گا میں وہ سٹیپ لے لوں گا۔ تو آپ اس سے بیٹر سٹیپ لے چکے ہیں یا ابھی بیٹر سٹیپ کی تلاش میں ہیں؟ آغاز ہو چکا ہے، آغاز ہو چکا ہے۔ یہ جب میں ایئر فورس کو چھوڑا ہے تو سیل میں رہا ہوں تقریباً
پاکستان ایئر فورس کی سیل میں 2 ماہ رہا ہوں. 2 ماہ میں نے اسکیچ بنایا تھا اپنا نا نیکسٹ لائف کا. تو یہ کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، پھر اسکول کھولوں گا، اکیڈمی کھولوں گا، پھر اسکول کو بڑا کروں گا، پھر اس کے بعد کالج بناؤں گا، پھر کالج کے بعد یونیورسٹی، اور ایک ایجوکیشنل کمپلیکس بناؤں گا اپنے علاقے کے اندر. اور میں اب کالج لیول تک تو ہوں، انٹر کالج لیول تک، تو انشاءاللہ یونیورسٹی اور اس سے آگے ایجوکیشنل کمپلیکس تک جانے کے ارادے ہیں. صحیح. آپ نے ابھی ذکر کیا کرونا کی وجہ سے فائنینشیلی حالات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں اداروں کے. اس سے پہلے کی اگر ہم بات کو دیکھیں، جو اس سے پہلے آپ کے حالات چل رہے تھے، اس واسطے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے حالات ٹھیک تھے کرونا سے پہلے. اس پیریڈ کے اندر آپ نے اپنے ادارے کو چلایا. تھوڑی سی چونکہ ادارے کے اوپر ہم آپ کے الگ سے جو ہے وہ سوال انشاءاللہ کر کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن درمیان میں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. تو جب وہ نارمل پیریڈ تھا جس کے اندر آپ کو یہ اس قسم کی فائنینشیل پرابلم نہیں آ رہی تھی، اس دوران آپ نے کیا اپنے ادارے کے طور پہ کوئی خاص جو غریب بچے ہیں، نادار بچے ہیں، ان کے لیے کوئی سیٹ اپ یا کوئی پیکج وغیرہ بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، میں خود ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں. میں ایف ایس سی اس لیے نہیں کر سکا تھا کہ افورڈ نہیں کر سکنے کی وجہ سے. تو یہ ادارہ جو ہے افورڈ نہ کرنے والے اچھے بچوں کے لیے تو اسپیشلی ہے، آرفن بچوں کے لیے ہے. آرفن بچوں سے ہم فیس کے اوپر بارگین نہیں کرتے. ٹھیک ہے، الحمدللہ قائد آباد میں دا اسکالر اسکول اینڈ کالج ہے، جس میں تقریباً 150 کے قریب بچے ہیں جو فری آف کاسٹ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم ان کے آگے کے اخراجات جو ہیں وہ افورڈ کر رہے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں اپنے حصے کا دیا جلانے کی. 100% تو شاید پھر بھی کچھ کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہوگی، لیکن ان بچوں کے لیے چونکہ ہم بھی انہی طرح کے بچوں میں سے اٹھے ہوئے ہیں. ہاں، ایک میں بات بتاتا چلوں کہ اسکالر اسکول اینڈ کالج اس کا بہت مطلب فائنینشلی اسٹرانگ ادارہ ہے. ہائر سیکنڈری اسکول ہے یہ قائد آباد کا، جس میں بیک وقت پلے گروپ سے لے کر ایف ایس سی تک تمام کلاسیں چل رہی ہیں. اس وقت تک قائد آباد شہر کے اندر کوئی اور ایسا ادارہ نہیں ہے. تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی پیسے والے بندے کا ہو. میرے والد صاحب مزدور تھے، والدہ صاحبہ ٹیچر تھیں، والد صاحب مزدور تھے، اور پھر کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے، کوئی مکان نہیں، یہ بس یہ والدین کی طرف سے ملا ہوا مکان ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ زیرو سے سٹارٹ کیا ہوا ادارہ ہے. اس کے اوپر جو کچھ بھی اب یہ ادارہ نظر آ رہا ہے، یہ اسی ادارے سے نکل کر اس ادارے پہ لگا ہوا ہے الحمدللہ. تو اللہ پاک کا کام ہے، اگر ہم عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے نا، اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ ہماری ذمہ داری بڑھاتا جائے گا، پھر وہ ذمہ داری بڑھتی جائے گی تو پھر آپ کے کام شاید بڑھتے جائیں. کچھ پرائیویٹ سکولز کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے نا، تو اس کی کریڈیبلٹی یا وہ کتنا اچھا ہے، مطلب میں نے کہہ دیا میرے پاس تقریباً 150 بچے جو ہیں وہ فری پڑھ رہے ہیں. ایسا بھی کوئی ادارہ ہو سکتا ہے جو میری طرح کے فیس پیٹرن ہو، وہ ایک بچہ بھی فری نہ پڑھا رہا ہو. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے اور میں اچھا ہوں، یہ نہیں ہے. پرائیویٹ سکول سسٹمز جو ہیں، یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، اسپیشلی جن کے پاس میکسیمم تعداد ہے، تقریباً 50% کے قریب بچے جو ہیں یہ پرائیویٹ سکولز کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور ہماری طرح کے پرائیویٹ سکولز کے اندر پڑھ رہے ہیں. شہروں والے وہ جو بہت ہائی فائی جنری کے لیے ہیں اسکول، وہ تو ایلیٹ سکول جو ہیں وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں. وہ تو 5% to 10% ہوں گے، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے، ان کے پاس جانے والے بچوں کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے. یہ جتنے مڈل کلاس سکولز ہیں، یہ در حقیقت حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام پر احسان کر رہے ہیں. کیسے کہ پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ 16 سال تک کے بچے کی تعلیمی ذمہ داری وہ گورنمنٹ آف پاکستان خود کرنے کی پابند ہے، کیونکہ ہم سب ٹیکس پیئر ہیں. ہم جب ٹیکس پے کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی 16 سال کی عمر تک کی ایجوکیشن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھ لیں، آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں کہ کیا یہ جتنے پرائیویٹ سکولز کے بچے نکال کے گورنمنٹ کے پاس ڈال دیے جائیں تو کیا گورنمنٹ کیپیبل ہے، اتنی اس کے پاس سپیس ہے کہ وہ ان سب کو پڑھا سکے؟ ہرگز نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے کہ جو بچے گورنمنٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں، گورنمنٹ سکول میں پر اسٹوڈنٹ، آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، اب تو اس میں اور بھی اضافہ ہو چکا ہوگا،
پر اسٹوڈنٹ آپ کسی بھی اسکول کا پورا اس کے جو ایکسپینسز ہیں، حالانکہ ان کی بلڈنگ فری ہے، ان کے باقی سارے معاملات فری ہیں، ان کو صرف بجلی کا بل دینا ہے، جو رننگ ایکسپینسز ہیں وہ دینے ہیں، اور ٹیچر کی سیلریز دینی ہے. آپ ٹیچر کی سیلریز اور رننگ ایکسپینسز یہ نکال لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پر اسٹوڈنٹ آج سے 3 سال پہلے 3000 ٹو 12000 تک کاسٹ پڑ رہی تھی گورنمنٹ کو. گورنمنٹ جو ہے پے کر رہی ہے، جب ان کے ٹیچرز کو پے کر رہی ہے اٹس مین کہ انڈائریکٹلی وہ بچوں کو ہی پے کر رہی ہے. تو گورنمنٹ جو ہے پر اسٹوڈنٹ 3000 ٹو 12000، کسی جگہ پر 12000 تک بھی ہے. تو وہ جو گورنمنٹ کا ایکسپینس ہے، وہ گورنمنٹ کا ایکسپینس کون شیئر کر رہے ہیں؟ یہ پرائیویٹ اسکول سسٹم شیئر کر رہے ہیں، جس میں وہ جو والدین ہیں، کوئی ایسا اسکول بھی ہے جو 500 روپے فیس بھی لے رہا ہے ہمارے علاقوں کے اندر، کوئی 1000 روپے فیس لے رہا ہے، کوئی 2000 لے رہا ہے، 3000 لے رہا ہے، 4000 لے رہا ہے. گورنمنٹ بھی اس بات کے اوپر ورک آؤٹ ہو رہا ہے کہ جو 5000 سے نیچے والے جتنے بھی اسکول ہیں جو 5000 سے کم فیس لے رہے ہیں، ان سب کو ویلفیئر آرگنائزیشنز کا درجہ دیا جائے. اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور ریزلٹس کے اندر آپ نے دیکھا ہے، آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، آپ جہاں مرضی جا کے دیکھ لیں، آپ کے پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہ کر وہ ریزلٹس جو ہیں ان سے بیسٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اٹس مین کہ یہ جو پرائیویٹ سکول سسٹم ہے، جو اپنی جو مقرر کردہ فیس ہے اس کے اندر 1 روپے کی کنسیشن بھی نہ کرے، وہ پھر بھی اس پاکستانی قوم کے اوپر، اپنے علاقے کے اوپر وہ احسان ہی کر رہا ہے. آپ نے پوچھا نا کہ آپ نے کیا کام کیا ہے اس کو، یہ بھی ایک پرائیویٹ اسکول بنانا، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا، اور اس کے لیے علاقے میں کمپٹیشن کی فضا پیدا کرنا. جب میں نے ہائر سیکنڈری اسکول یعنی کہ جو انٹر کی کلاسز ہیں 2015 میں نے لانچ کی تھی. 2015 میں گورنمنٹ کالج کے علاوہ یہاں قائد آباد میں انٹر کی کلاسز کوئی بھی نہیں لگا رہا تھا. اور لازم بات ہے جب کمپٹیشن نہیں ہوگا، مناپلی ہوگی، تو بچوں کو لاس ہوگا، اور بچوں کو اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قائد آباد سے باہر جانا پڑتا تھا. الحمدللہ 2015 میں ہم نے سٹارٹ کیا کمپٹیشن قائد آباد میں، پھر اس کے بعد پنجاب کالج، جو سپیریئر کالج بھی آ گئے. یقیناً جتنا کمپٹیشن بڑھے گا اتنا عوام کا فائدہ ہوگا. تو یہ تمام ادارے، ایجوکیشنل ادارے جو ہیں، یہ ہمارے ملک و قوم کے اوپر ان کا احسان ہے. اب اگلی بات دوبارہ پوچھیں گے یا اسی بات سے میں ایک اور بات نکلی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ احسان کر رہے ہیں، یہ آپ کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ بھئی ہم احسان کر رہے ہیں؟ کوئی مطلب آپ کو یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ بھئی آپ احسان نہیں کر رہے، یا آپ کی قدر نہیں کی جاتی، یا آپ کے کوئی مخالفت کے اندر کوئی ایسا پروپیگنڈا یا کوئی ایسا نصاب چل رہا ہے یا کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے جس طرح کے مطلب اس کے جواب کے اندر یہ آپ کو بات بابر کرانا پڑ رہی ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کون سا وہ پیچھے فیکٹر ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو یہ بات بابر کرنا پڑ رہی ہے کہ ہم احسان فی الحال اس وقت تو فیکٹر آپ کا کوسچن تھا کہ چونکہ آپ نے کوسچن کیا تھا کہ کیا آپ کے پاس فری بچے پڑھ رہے ہیں، چونکہ ایک عام عوام کا طرز فکر ایسا ہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کو فری پڑھائے تو تب وہ اچھا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے اس کے جواب میں دیا ہے کہ اگر فری نہ پڑھائے، اگر کوئی کاروباری ہے وہ اپنا کاروبار میرٹ پر کرے، ٹھیک ہے جی، ناپ تول میں کمی نہ کرے، بہترین سروسز پرووائڈ کرے، تو وہ بھی معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر رہا ہے. وہ اسی طریقے سے پرائیویٹ اسکول سسٹمز بھی جو ہیں وہ معاشرے میں تعمیری اور مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. تو رہ گئی بات کہ اس کے علاوہ بات کبھی کبھار آ جاتی ہے، کبھی جس میں چھٹیوں کی فیس کے معاملات اور اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اس وقت کوئی اگر ایک بڑے اداروں کی طرف سے بات آ جاتی ہے، وہ پھر نیگیٹو کمپین شروع ہوتی ہے کہ پرائیویٹ اسکول والے مافیا ہیں، یہ اس قسم کی باتیں آتی ہیں. لیکن وہ باتیں میرے خیال میں بالآخر عوام جو سمجھدار طبقہ ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا. تو اس میں ایک بات اور ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، تو آپ کے نزدیک اس کا سلوشن یہ ہے کہ گورنمنٹ اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائے اور پرائیویٹ اسکولوں والوں کو یہ مکمل طور پہ ذمہ داری اٹھانے دے، یا وہ خود اس چیز کے اندر کچھ تبدیلی لے کے آئے، اس میں اپنے کوئی ایسی پالیسی چینج کرے؟ آپ ان کو پالیسی چینج کرنے کا مشورہ دیں گے یا ان سے ذمہ داری خود لینے کا ان کو کہیں گے کہ یہ ذمہ داری ہمیں دے دو؟ نہیں، دونوں باتیں نہیں کہوں گا. وہ گورنمنٹ آف پاکستان میرا نہیں خیال ہے کہ نیئر فیوچر میں اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو سکتی ہے. آپ کو اپنے ملک پاکستان کے حالات کا پتہ ہے، فائنینشیل معاملات کا پتہ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ تمام پرائیویٹ سکولز کے بچوں کو گورنمنٹ اون کر لے، اٹس ناٹ پاسبل فار دیم. اور دوسری بات ہے، جیسے میں نے کمپٹیشن کی بات کی تھی، پرائیویٹ سیکٹر اگر ہے تو ایک کمپٹیشن موجود ہے پرائیویٹ گورنمنٹ کے اندر.
ٹھیک ہے. اگر یہ نکل جائیں گے، چونکہ پرائیویٹ میں پھر ہر ایک انڈیویجول ہے، وہ پھر آپس میں مقابلے کی وجہ سے اوورآل پھر معاشرے کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اگر آپ اس میں سے کسی ایک کو نکال دیں گے اور ایک کو رہنے دیں گے تو کمپٹیشن میں آپ کمی کرنے لگیں. تو میرے خیال میں اسی طرح ہی ٹھیک ہے. ہاں، یہ دیکھا جائے کہ پرائیویٹ سکولز کی کو اگر گورنمنٹ فیسلیٹیٹ کر سکے، ان کو فیسلیٹیشن، جیسے ایک ملک ہے سری لنکا، وہاں پر اگر کوئی بندہ کسی کشتی میں بھی اگر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، 5 10 15 بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے اور اس اسکول کو رجسٹرڈ کرانا چاہتا ہے، تو اس کو وہ کشتی بھی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا ان معاملات کے اندر سختی برتی جاتی ہے. تو جو پرائیویٹ اسکولس کے اندر پڑھانا چاہتے ہیں یا پرائیویٹ اسکول بنانا چاہتے ہیں، ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے اور ان کی مجبوریوں کو بھی سمجھا جائے. کئی ٹیکسز ایسے ہیں جو بے جا ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، معاملات ہیں، کئی پریشانیاں ہیں، ان کو کم کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے. اور جیسے گورنمنٹ اس وقت کام بھی کر رہی ہے، جو یہ لو فی اسکولز ہیں بلو 5000، ان کو ویلفیئر آرگنائزیشنز کا درجہ دے رہی ہے. یہ کم کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، کیونکہ یہ واقعی اگر جو یہ حالات گزرے ہیں اور جو فائنینشیل حالات اس وقت چل رہے ہیں، اگر پرائیویٹ سکولز کا جو یہ سسٹمز ہیں، ان کو بک اپ نہیں کیا جائے گا، ان کو تھوڑی تھپکی نہیں دی جائے گی، ان کو تسلی نہیں دی جائے گی، تو یہ بالآخر یہ کولیپس نہ ہو جائیں کہیں. تو ان کو تھوڑی سی تھپکی کی ضرورت ہے، اپریسیشن کی ضرورت ہے. اس وقت تو آپ کا ادارہ کس لیول تک پہنچ گیا ہے؟ کن کن شہروں میں اپنا سیٹ اپ بنائے ہوئے ہے؟ نیکسٹ آپ کا کیا ہے؟ اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ فلاں فرینچائز ہے فلاں، تو اس طرح آپ بھی اپنے ادارے کو اس فرینچائز لیول پہ لے گئے ہیں، یا اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی کریں. دیکھیں، دو ارادے ہیں. ایک ارادہ تو جو آپ فرنچائز لیول کہہ رہے ہیں اس تک لے کے جانے کا ارادہ ہے، لیکن فرنچائز لیول اس طرح نہیں کہ جیسے ہر علاقے میں جائے تو وہاں کی مینجمنٹ اس کو مکمل اون کر لیتی ہے ادارے کو. ایسی فرنچائز کا ارادہ نہیں ہے. جہاں بھی جائیں گے ہم خود اس کو رن کریں گے، ہم اپنے مینیجرز کے ذریعے اس کو رن کریں گے. ہم نے الحمدللہ وہاں بچنا میں ابھی تک ہم کامیابی کے ساتھ اپنا ہائر سیکنڈری اسکول بوائز اینڈ گرلز شفٹ کر چکے ہیں، اور وہ بھی بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، انشاءاللہ اپنے اس پورے علاقے میں ایک بڑا ایجوکیشنل کمپلیکس بنانے کا ارادہ ہے، جس میں پلے گروپ ٹو پی ایچ ڈی لیول تک اپنے بچوں کے لیے لے کے جانے کا ارادہ ہے. اور اس کے اندر بھی یہ والی بات خاص طور پہ کہ طالبات کے لیے علیحدہ کیمپس اور صرف فیمیل اسٹاف، جو کہ اب یونیورسٹی کے اندر اس وقت پاسبل نظر نہیں آتا. یونیورسٹیز کے اندر کو ایجوکیشن ہے، اور پھر کو ایجوکیشن کے ساتھ کسی جگہ پر اگر صرف فیمیل اسٹوڈنٹس کو علیحدہ کر بھی دیا گیا ہے، ان کو پڑھانے والے میل ٹیچرز ہیں اور میل کو فیمیل پڑھانے والی ہیں. تو یہ ہماری علاقائی، ہماری معاشرتی، ہماری شرعی روایات کے بالکل برعکس ہے. تو انشاءاللہ ایسا ہی سسٹم لے کر آنا ہے جس میں ہم ان شرعی اقدار کا خیال رکھ سکیں. یہاں ایک سوال میرے ذہن میں اور ابھی آپ کی بات سن کے آیا کہ ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ مخلوط تعلیم جو ہے اس کو وہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. اس کے ہم اپنے معاشرے کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے پہلوؤں کو ذکر کر رہے ہیں. اس میں آپ کس حد تک دیکھتے ہیں، جیسے ہمارا ارتقاء کا سلسلہ جو ہے نا وہ چل ہی رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تبدیلی آ گئی ہے. مثلاً پہلے جو حالات تھے وہ اب نہیں رہے ہیں. جتنے اختیارات ہمارے گھر کی بچی کے پاس ہوتے تھے وہ اب نہیں رہے. اسٹوڈنٹ کے پاس جو تھے اس سے بڑھ گئے ہیں، اس کی ضروریات بڑھ گئی ہیں. مثلاً کالج والوں کی طرف سے جی آن لائن ہے تو اس کو موبائل لے کے دو، موبائل کا استعمال، باہر آنے جانے کا ماحول، اس کے اندر کیا یہ گنجائش نہیں نکلنی چاہیے کہ مخلوط کی کوئی ایسی صورت ہو جس میں وہ اگلا پرابلم جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں؟ جیسے ہم باہر کے ممالک کے اندر دیکھتے ہیں، مختلف اسلامی ممالک کے اندر انہیں دیکھا کہ وہاں مخلوط سیٹ اپ ہے لیکن مسائل بہت کم ہیں. تو یہ کیا وہاں کوئی پالیسی اور ہے یا ہماری نیچر اور ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں، جن اسلامی ممالک کے آپ مخلوط تعلیم کی بات بتا رہے ہیں، مجھے ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، لیکن مجھے یہ والی بات پتہ ہے کہ جہاں پر مرد و زن آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھ سکتے ہیں، وہاں پر پریشانیاں آئیں گی. جب شرعی طور پہ منع ہے، علاقائی طور پہ ہماری روایات کے برعکس ہے، تو اس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان کو کم سے کم موقع ملے. اور رہ گئی بات، ٹھیک ہے، ایک ایسی مخلوط تعلیم کے اندر بھی اچھے لوگ اچھے رہ جاتے ہیں،
برے لوگوں کو بند بھی کر دیا جائے کہیں، پھر بھی وہ برائی سے باز نہیں آتے، لیکن پھر بھی ہمیں کم سے کم مواقع کریٹ کرنے چاہیے۔ اور یہ جو کو ایجوکیشن سے نکلنے والا ممکن کیوں نہیں نظر آ رہا بھلا؟ آپ وہی سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی مخلوط تعلیم کو کسی طریقے سے ہم ایڈجسٹ کریں، تو ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ نہیں جی مخلوط تعلیم ہو ہی نا، ٹھیک ہے جی، یہ والی بات آج تک کوئی سوچتا نہیں ہے۔ میں نے بھی جب یہ انٹر کالج کے اندر، جب مجھے یاد ہے آج بھی، میرے سینئر استادوں کے اندر سے 2-3 استادوں نے، میرے محترم استاد نے، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ممکن نہیں ہے، بڑی کلاسز میں میل کے کنسیپٹس اچھے ہوتے ہیں۔ اور ایک پروفیسر صاحب نے تو خیر بہت باتیں کی تھی، چلیں وہ اس بات کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نہیں جی اونلی فیمیل سٹاف یہ آپ نہیں چلا پائیں گے۔ 2015 میں جب میں نے کالج کلاسز شروع کی تھی، تو الحمدللہ اب میری بیٹی نے مطلب قائد آباد میں سیکنڈ پوزیشن ہے، اور بیٹے نے جس کو صرف میل سٹاف نے پڑھایا ہے اس کی فرسٹ پوزیشن ہے۔ اور یہ والا جو ڈھکوسلا ہے کہ بھئی بڑی کلاسز کو میل اچھا پڑھا سکتے ہیں، یہ انتہائی رانگ ہے۔ آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، بڑی کلاسز میں کیا فیمیل پروفیسرز نہیں ہیں؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں فیمیل تو زیادہ اور اچھی پڑھا سکتی ہیں۔ اور بلکہ ہمارے جو کئی کنزرویٹو ماحول کی خواتین ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، جنہوں نے آج تک مردوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا ہوتا آزادی کے ساتھ، ان کو اگر میل ٹیچر پڑھا رہا ہو، وہ تو اسی کنفیوژن میں اور اسی انٹریکشن کی پریشانی میں رہ جائیں گے۔ ہمیں ہائر لیول پر بھی ایسے ادارے لانچ کرنے ہیں، چاہے میڈیکل کے ہوں، چاہے آپ کی یونیورسٹیز ہوں، چاہے انجینئرنگ ہو، جہاں پہ میل کو اونلی میل سیٹ اپ دیا جائے، فیمیل کو اونلی فیمیل سیٹ اپ دیا جائے، تاکہ اپنے پڑھائی اپنی آزادی کے ساتھ کریں۔ تو ذکر ہم چونکہ پڑھنے پڑھانے کا ہی کر رہے ہیں، یہی ہمارا بنیادی ٹاپک ہے، تو میں یہاں ایک چھوٹی سی بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ادارے کے بچے جو ہیں، چلیں اس طرح اس بات کو دیکھ لیتے ہیں، جو آپ کا سلیبس ہے، جیسے یہ تقریباً پرائیویٹ اسکول میں زیادہ ہے، گورنمنٹ اسکول میں تو اب تھوڑے عرصے سے یہ کانسیپٹ آیا جی کہ ہاں جی یہ سلیبس ہے، اس سلیبس آؤٹ لائنس۔ آؤٹ لائنس، تو کیا آپ کا بچہ وہ سلیبس پڑھتا ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کے اندر ایبلٹیز ہوتی ہیں اس سلیبس سے ہٹ کے کسی چیز کے اوپر؟ دیکھیں یہ آپ ایک نا ایجوکیشنل سسٹم کی بات کر رہے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ پوری ایجوکیشنل سائیکی ہے، جب یہ ڈیپینڈ کرتی ہے پیپرز پر بات۔ آپ کا پیپر جب بک بیسڈ آئے گا تو آپ کے بچے کو بک کی تیاری کرنی ہوگی۔ آپ کا پیپر جو ہے، اسیسمنٹ جو ہے، وہ آئے گا کہ نہیں جی بک کے ٹاپک یہ ہیں، لیکن پیپر کہیں سے بھی آ سکتا ہے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ، تب آپ باہر کی تیاری کریں گے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم ایکسٹرا بکس ایف ایس سی کلاس کی آپ لے لیں، میٹرک کلاس لے لیں، اب اس دفعہ جیسے میٹرک کلاس کو، 10th کلاس کو جو پہلے 12 مہینے ملا کرتے تھے، اس دفعہ 8 ماہ ملے انہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے جی۔ ایف ایس سی کلاس کو جس کو 11-12 ماہ ملتے تھے، اس کو 9 ماہ ملیں۔ 8 سے 9 ماہ کے اندر اس نے 12 مہینوں کا کورس کور کرنا ہے، ان کی جو بکس ہیں، اور اسی بک کے اندر سے کرائمنگ کے ساتھ آنا ہے، تو ہم اس بک سے باہر کیسے جائیں گے؟ ہاں رہ گئی بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بکس کے علاوہ کیا تربیت کے حوالے سے بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز وہ بھی ہمیں بہت لمیٹڈ، سلیبس شیڈول بہت ٹائٹ ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے سلیبس ہے اس کو کور کرنے کے اندر ٹائم کافی لگ جاتا ہے، پھر بھی ہم اس لمیٹڈ اپنے ٹائم کے اندر ہم مینیج کرتے ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز، وہ چاہے اسپورٹس کی شکل میں ہوں، کیونکہ اسپورٹس بھی بچوں کو بہت تربیت کرتی ہیں، برداشت کرنا سکھاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، دوسرے کی خوشی کو انجوائے کرنا سکھاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو اسٹیج پر آنا، اسپیچ کے کام کرنے، اس کے علاوہ کوئی کمپٹیشن، یہ چھوٹے موٹے کمپٹیشن ہم ہینڈل کرواتے رہتے ہیں۔ تو لیکن ایف ایس سی کلاس کے اندر زیادہ فوکس آن سلیبس ہوتا ہے۔ صحیح۔ جو ابتدائی کلاسیں ہیں، بالکل چھوٹی کلاسوں سے جیسے شروع کرتے ہیں، پی جی اور یہ اس میں نرسری وغیرہ 1 2 3 5 کلاس تک، تو ابتدا چونکہ ایجوکیشن کی ہوتی ہے کہ لکھنے اور پڑھنے اور لکھنے سے، تو جس طرح اچھا پڑھنا جو ہے وہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی نشانی ہے، تو اچھا لکھنا بھی یقیناً کسی ایک اسٹوڈنٹ کی نشانی ہوگی، تو اس حوالے سے آپ اپنے ادارے میں کچھ کرتے ہیں، خوش کرتی کے حوالے سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی؟ دیکھیں جی اس میں کوئی شک نہیں، اچھا پڑھنا تو بہت ضروری ہے، اچھا لکھنا اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پریزنٹیشن جو ہے نا، پریزنٹ کرنا از مور امپورٹنٹ دین ورکنگ۔ آپ کام بہت اچھا کر لیں لیکن اس کو پریزنٹ ہی نہ کر پائیں کہ میں نے کیا کام کیا ہے، تو پھر اس کام کا فائدہ نہیں ہے۔
لیکن ہمارے ساتھ معاملہ ہماری پوری جنریشن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ لکھائی کے اندر کافی کمزور رہ گئے ہیں بچے. ہمیں مسئلہ ہے. ہمارے پاس 9th والے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, چونکہ میرے پاس 9th میں گورنمنٹ سیکٹر سے بھی کافی اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو مڈل اسکولز والے بچے ہیں, وہ 8ویں کر کے ہمارے پاس آتے ہیں 9th کے اندر. تو وہ جب آتے ہیں ان میں سے اکثر کو لکھنا نہیں آتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھائی کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کلیوں کو لکھنے میں مسائل ہوتے ہیں. 8ویں کے اندر بہت اچھے مارکس لے کے آگے ہوتے ہیں, چونکہ ایم سی کیو سسٹم ہے, 50 مارکس ایم سی کیوز کے ہیں. 50 مارکس ایم سی کیوز کے تو آ گئے, باقی آپ نے ٹیڑھا میڑھا لکھ دیا تو کوئی 1-2 نمبر مل جائیں گے, تو آپ 50-60 نمبر تو آ گئے آپ کے. آپ 8ویں پاس کر کے آ گئے, آپ کو لکھنا نہیں آتا. آپ ابھی لکھائی کو خوبصورت بنانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں اس وقت مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ان کو لکھنا آتا نہیں ہے, بھول چکے ہیں. اور ہاں یہ ضرور ہے, پرائیویٹ اسکول جتنے بھی ہیں, پرائیویٹ اسکولز میکسیمم, ان کے بچے جو پلے گروپ نرسری پریپ وہ پڑھتے ہیں, ان کی لکھائیاں بہت اچھی ہوتی ہیں. میں ایک اور مثال دے دوں, چھوٹے بھائی ہیں ڈاکٹر سید شعیب دانیال صاحب, وہ آج کل صبح کے وقت نا 1 سے 2 گھنٹہ جو ہے اسکالر اسکول اینڈ کالج بوائز کیمپس میں وہ ٹائم دیتے ہیں, اور ان کا کام کیا ہے, یہ اسیسمنٹ کرنا ہے بچوں کی ہوم ورک کی کاپیز اور وہ سب چیزیں وہ اسیس کرتے ہیں نا, کہ غلطیاں نکالتے ہیں, ٹیچرس کی اسیسمنٹ کرنا کہ ٹیچرس نے میرٹ پہ چیک کیا ہے نہیں کیا, یہ چیز نکال رہے ہیں. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے پچھلے دن, انہوں نے, چھوٹا بیٹا میرا 1 کلاس میں پڑھ رہا ہے یہاں پر نا, انہوں نے کہا کہ میں نے تو عبدالرحمن کی لکھائی دیکھی ہے, وہ تو بہت پیاری تھی. میں نے کہا نہیں, اس کی لکھائی اتنی پیاری نہیں تھی, آپ نے وہ جو کاپیز چیک کی ہے نا, آپ کا سٹینڈرڈ نیچے آ گیا ہوا ہے کافی. آپ کو وہ لکھائی بہت اچھی لگنے لگی. آپ امیجن کریں کہ 8th 9th کا بچہ, 10th کا بچہ, اس کی لکھائی سے 1 کلاس والے بچے کی لکھائی زیادہ اچھی لگ رہی ہے. تو یہ المیہ ہے. اوورال پرائیویٹ اسکولز والے چونکہ وہ ہوم ورک دیتے ہیں اور ہوم ورک چیک کرتے ہیں, یہ معاملے کی وجہ سے بچوں کی لکھائیاں اچھی ہوتی ہیں. اور جو کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے, وہاں پہ اسٹرینتھ کے معاملات ہو سکتے ہیں. ہوم ورک دینا اور چیک کرنا تبھی پاسبل ہے جب آپ کی کلاس میں 30 کے قریب اسٹوڈنٹس ہوں, تب آپ ان کا چیک کر سکتے ہیں. اسٹرینتھس اگر بہت زیادہ ہوں گی تو پھر چیک نہیں کیا جا سکے گا. چیک نہیں کریں گے تو لکھائی امپروو ہی نہیں ہوگی. صحیح. تو آپ اس وقت کا جو اسٹوڈنٹ ہے, یقیناً آپ ایک لیول کے اسٹوڈنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں, اس اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کون سی ایسی نصیحت کرنا چاہیں گے جو وقت کی بہت بہت بڑی ضرورت ہے, کہ اسٹوڈنٹ کیا کرے اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے, ایک اچھا انسان بننے کے حوالے سے, آنے والے وقت میں اپنا معاشرے کے اندر رول پلے کرنے کے حوالے سے؟ بہت مشکل سوال ہے. بہت سے کام کرنے ہیں, لیکن جو سب سے اچھا کام ہے نا, آسان کام ہے, وہ یہ ہے کہ آسانیاں بانٹیں. اسٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں, وہ تو میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ آپ کو جو کام اسائن کیا گیا ہے اس کو صحیح محنت کے ساتھ کریں. ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کو اس وقت سیکھنے سکھانے کی اس کی دنیا ہے. لاسٹ ڈیز کے اندر ایک بچہ تھا, میسج آف دا ڈے کے اندر اس نے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ پوری کی پوری دے دی, ٹھیک ہے جی, ایک پارٹی کے حق میں, اور اس نے میسج آف دا ڈے کھڑا کر کے سنا دیا. میں نے اسے بیٹے کو بلایا, میں نے کہا بیٹا آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا میں نے سچ کہا ہے. ٹھیک ہے جی, میں نے کون سا غلط کہا؟ میں نے کہا بیٹا سچ تو کہا ہے. جو کسی بھی بندے کے نزدیک سچ ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ سچ کو کہنے والا صحیح بندہ ہوتا ہے ہمیشہ. منہ پہ کہنے والا وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. کبھی کبھار سچ کو اپنے پاس رکھنا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. آپ کا کام اس وقت کیا ہے, آپ ابھی سیکھنے کی اسٹیج کے پر ہیں, اب ابھی سیکھیں, معاشرے سے جو مل رہا ہے اس کو سیکھیں, ایبزارب کریں. ہاں, آپ جب پریکٹیکل لائف میں جائیں گے نا, تو جس پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں, جس لائن پہ جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ڈیلیور کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے جی, تو ابھی اپنے سیکھنے کی اسٹیج ہے, اپنے سیکھنے پہ توجہ دیں, اور سوشل میڈیا سے باز رہیں. موبائل سے باز رہنے کی بات نہیں کر رہا, موبائل مجبوری بن چکی ہوئی ہے, وہ بچے اپنے گھروں میں یا اپنے لیجر ٹائم میں استعمال کر رہے ہیں. سوشل میڈیا سے بھی باز رہیں. ہاں, موبائل کے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی, اس میں کیا چیز جو میری ایجوکیشن کو سپورٹ کرے, ہر وہ چیز جو ایجوکیشن کو سپورٹ کرے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں, اور ہر وہ چیز جس کی وجہ سے ایجوکیشن میں رکاوٹ آئے, ہنڈرنس آئے, کمی آئے, اس کو وہ چھوڑے. اور پھر وہی پہلی بات دوبارہ آخر میں ریپیٹ کر دوں, آسانیاں تقسیم کریں.
آسانیاں لوگوں کو آسانیاں تقسیم کرو تاکہ آپ کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے. صحیح.